قیامت والے دن جو بندہ جس کے ٹخنوں سے نیچے ہے کپڑا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں اس کلاس میں ماشاءاللہ جو آڈینس آ رہی ہے تو اکثر مدرز یا کچھ لوگ مجھے ملتے ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو دو طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں اور ان کو بھی میں ایڈریس کرنا چاہوں گا آج، تاکہ ایک میسیج بھی چلا جائے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز پہ بات کروں گا نیکسٹ، جو کہ سوشل میڈیا ایڈکشن ہے، جو ہم سب کا مسئلہ ہے انشاءاللہ، اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، جو دو طرح کے مسائل آ رہے ہیں پیرنٹس کی طرف سے، اور کچھ لوگ ملے انہوں نے اپنے سبلنگس کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں بات کی۔ تو ایک تو ایسے مسائل آتے ہیں کہ جو بچے نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں، وہ پیرنٹس کا یہ خدشہ ہوتا ہے کہ بہت ایکسٹریم پہ نہ چلے جائیں، اور پیرنٹس کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہارش ہو گئے ہیں، بہت زیادہ ایکسٹریم ہو گئے ہیں، ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ مسائل بہت مجھے آئے اس کلاس کے دوران، جب لوگ پیرنٹس نے مجھ سے ڈسکشن کی، یعنی ایسے مسئلے بھی آئے کہ ایک بچہ وہ اپنے گھر والوں کو منافق کہنے لگ گیا اور تانے دینے لگ گیا بہت زیادہ کہ آپ لوگ منافق ہیں سارے، آپ لوگ کچھ نہیں کرتے اور آپ لوگ سننا نہیں فالو کرتے، یعنی بہت ہارش طریقہ گھر والوں کو سمجھانے کا۔ ایک اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ دوسری ایکسٹریم ہے اوبویسلی، کہ بچے بالکل ہی دین سے آؤٹ ہیں، اور دین تو خیر آؤٹ ہونا وہ تو بہت ہائی لیول چیز ہے، مطلب بیسک چیزوں سے ہی آؤٹ ہے، دین تو بات کی بات ہے۔ تو بالکل اپنی فکر ہی نہیں، اور کدھر جا رہے ہیں، واٹ دے آر ڈوئنگ اینڈ دا تھنگز دے آر انٹو، جو پیرنٹس بتاتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس لیول پہ، ایکسٹریم لیول پہ وہ جا رہے ہیں گناہوں میں اور بہت سی حرام چیزوں میں۔ تو یہ دو چیزوں کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ لیکن پہلی جو بات ہے، اکثر میں نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ غلطی سب سے ہوتی ہے، اور یہ اس کی وجہ ہوتی ہے ایکسٹریم پر جانے کی، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوا جب ہم بھی دین کی طرف آئے ایک دم سے، اور اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے سیلف اسٹڈی۔ اصل میں ایک بڑے کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے اوپر، اور یہ بات میں نے 3-4 سال بعد جب میں دین میں آیا اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جو چیز استاد آپ کو سکھا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کا ایک فہم ہوتا ہے، اس کی ایک نظر ہوتی ہے اس کو، اور استاد سے ہم مراد اگر اسکالر ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اسپیشلی اگر اس اسکالر کے انٹرپرسنل اسکلز بہت اچھے ہیں، یہ تو اور اچھی بات ہے۔ تو باقی یہ کہ اسکالر سے بھی فائدہ لینا چاہیے، ان کے علم سے، ان کے فہم سے، کیونکہ ان کو ڈیپتھ پتہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی۔ آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں بڑی پریکٹیکل۔ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو ہم سب نے شروع سیلف اسٹڈی سے کیا تھا، اور سیلف اسٹڈی میں بندہ اپنی طرف سے نا بہت جلدی عمل کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی طرف سے بندہ سنسیئر ہی ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بندہ انسنسیئر ہوتا ہے، کوئی ایل انٹینشن اس کی ہوتی ہے، لیکن بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے ماشاءاللہ، لیکن اب بہت وہ چینجڈ ہیں، اور بڑا ان کے رویے میں بھی فرق ہے۔ میرے ایک دوست تھے، وہ سلام نہیں کرتے تھے ان لوگوں کو جو پینٹ شرٹ پہنتے تھے، جی آئی کے کی بات کر رہے ہیں، یونیورسٹی کی۔ جب میں دین کی طرف آیا تو میں ان کے ساتھ کافی بیٹھتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، تو وہ دوسروں کو سلام نہیں کرتے تھے عام لوگوں کو، یا جواب نہیں دیتے تھے ان کے سلام کا۔ ایک ہوتا ہے سلام نہ کرو چلو، لیکن جب وہ جواب بھی نہیں دیتے تھے، پھر میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ یعنی دیکھیں نا، وہ لڑکا گزرا، اس نے سلام کیا، پھر ہم میس میں گئے، میس میں کھانا کھا رہے، اپنے بوائز آئے، مطلب اپنے کلاس فیلوز آئے، ان کو آپ نے جواب ہی نہیں دیا، آپ کھانا کھاتے رہے، آپ نے بس سر ہلایا، جواب نہیں دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے بڑی سخت بات کی، انہوں نے کہا کہ جس بندے پہ اللہ رسول کی لعنت ہے اس پہ میں سلامتی کیسے بھیج سکتا؟ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ کیسے، مطلب اللہ رسول کی لعنت کیسے ہے ان لوگوں پہ؟ انہوں نے پھر حدیث سنائی کہ قیامت والے دن جو بندہ جس کے ٹخنوں سے نیچے ہے کپڑا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا۔ حدیث ہے کہ، یا اس کا کانٹیکس ہے اس حدیث کا۔ تو دیکھیں نا، انہوں نے خود سے حدیث پڑھی، خود سے اس سے ایک میننگ ایکسٹریکٹ کیا، خود سے اس سے ایک جو ہے نا وہ فہم، اپنے فہم کے مطابق وہ حدیث اپلائی کیسے کی دوسروں پہ، کہ یہ جو عام لوگ ہیں، یہ دیکھو ان کی پینٹ نیچے ہے ٹخنوں سے، دیکھو ان کی شلوار نیچے ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ تو جن لوگوں پہ اللہ رسول کی لعنت ہے، ان پہ ہم کیسے سلامتی بھیج سکتے ہیں؟ اب آپ سوچ لیں، اس طرح تو اسلام پھیل گیا، یعنی آپ نے نارمل لوگوں پہ پہلے ہی لعنت کر کے ان کو اسلام سے باہر کر دیا۔ لعنت بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ کی لعنت، آپ کی سوچ ہے یہ کیا چیز ہے، اور یہ کن لوگوں پہ ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ آپ کیسے اخذ کر رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو بالکل ریئل واقعہ سنا رہا ہوں۔
لیکن ماشاءاللہ اس کے بعد اس بھائی میں بڑی نرمی آئی جب وہ پریکٹیکل ورلڈ میں گیا. انسان کا جیسے جیسے ایکسپوجر بڑھتا ہے نا اسکالرس کے ساتھ، پھر انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، پھر اسے چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ ہاں میں ایک بہت ہی شیلو ورلڈ میں رہ رہا تھا، اپنے کنویں میں تھا اور چیزیں پڑھ پڑھ کے خود ہی اپلائی کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ غلطی ہوتی ہے. اسی طرح میں نے ایک کتاب پڑھی، پروفیٹک میتھڈ آف کریکٹنگ پیپلز مسٹیکس. یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، آپ سب کو پڑھنی چاہیے، اسپیشلی جو لوگ دین کی طرف آئے ہیں. شیخ صالح المنجد کی کتاب ہے، پروفیٹک میتھڈ آف کریکٹنگ پیپلز مسٹیکس. ٹھیک ہے، اس میں وہ ایک بہت خوبصورت اصول بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کبھی کبھی ہم ایک چیز پڑھتے ہیں اور اس کو ایز اٹ از اپلائی کرتے ہیں جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا یا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ الٹے مطلب پیٹ کے بل وہ سو رہا ہے مسجد میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لات ماری، اللہ نے اس کو یوں لات ماری اور اللہ کے نے اٹھو، یہ جہنمیوں کا سونے کا طریقہ ہے. اب شیخ صالح المنجد بہت بڑے اسکالر ہیں، سعودی اسکالر ہیں. اسلام کی ویب سائٹ ایکچولی شیخ صالح المنجد کی ہے. تو بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا عام آدمی اس طرح کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ. ٹھیک ہے، تو ینگسٹرز کو سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹیٹس تھا، ایک رتبہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، شیخ صالح المنجد کی بات بتا رہا. تو بہت سی چیزیں ینگسٹرز اپلائی کرتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو دا ڈیٹیل. جیسے عمر بن الخطاب کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ عمر الخطاب جو ہے وہ دیکھو انہوں نے اس تلوار نکال لی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. بھائی آپ عمر بن الخطاب ہیں، آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ مطلب آپ کا رتبہ عمر الخطاب والا ہے. عمر بن الخطاب کو سب جانتے تھے، ان کے تقوی کو سب جانتے تھے، ان کے سٹیٹس کو سب جانتے تھے، ان کی طبیعت کو سب سمجھتے تھے، ان کی قربانیوں کو سب جانتے تھے. آپ کیسے عمر الخطاب کا وہ والا عمل لے کے کہ انہوں نے جہاں پہ بہت سختی سے کسی سے بات کی ہے یا بہت تلوار نکال لی جیسے، وہ عمل لے کے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو یہی فرق ہے سیلف سٹڈی میں اور جب آپ ایک مربی کے پاس جاتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں. وہ آپ کو پھر کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہے کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس موقع کے پیچھے، اس عمل کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے اور آیا یہ عمل میں نے اپلائی بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو مثال دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہیں. اب دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بار حدیث کا کانٹیکس بیان کر رہا ہوں کہ عورتیں تھیں کافی زیادہ، تو ان کو نبی نے یہ بات کر دی غالباً گزرتے ہوئے کہ میں نے جہنم میں کثیر تعداد عورتوں کی دیکھی. اب دیکھیں نبی کا ایک سٹیٹس ہے، نبی باپ سے بھی بڑھ کے، اور نبی جو ہے نا وہ ڈپلومیٹک نہیں ہو سکتا. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، ایک بہت اچھا ڈاکٹر آپ کو یہ تو نہیں کہے گا نا نہیں آپ کو کینسر نہیں ہے یا آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ وہ یہ تو نہیں کہے گا آپ کو. وہ تو کہے گا کہ آپ کو سٹیج 4 ہے تو آپ جو ہے نا وہ ذرا دھیان کریں. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو نبی کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، آپ سوچیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے. نبی کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو وارن کرنا، اور کتنی بار مردوں کو ایسے وارن کیا ہے اللہ کے نبی نے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ بات نبی نے عورتوں کو کر دی اور نبی نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا. سیدھی سی بات ہے، سچائی بیان کر دی. لیکن دین اگین بات یہی ہے کہ کیا ایک عام آدمی جاتے جاتے اسی طرح مثال طور پہ میں یہاں ڈولمن مال جاؤں اور 10 لڑکیاں بیٹھی ہیں، میں انہیں جا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب جہنمی ہیں؟ نعوذ باللہ. یا آپ سب جو ہے نا آپ کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی. کین آئی سے دیٹ ٹو دیم؟ تو یہ جو ہے نا حکمت بہت بڑی چیز ہے.